بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سچا سعودی عرب کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، جو کہ شیخ صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا ہے۔ سچا واقعہ ہے، زندہ مثالیں ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ بعض چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میرا مال جو ہے ضائع ہو جائے گا، اور اتفاق سے ایک شیخ صاحب اسی بات پر قصہ بیان کر رہے تھے۔ ایک ماں کے 3 سے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا تھا جو ماں کی مدد کیا کرتا تھا، ماں کو بھی اسی پر بھروسہ تھا۔ اب ماں کا ایک الگ گھر ہے، اب بیٹے کا ایک الگ گھر ہے۔ وہ اپنے الگ گھر میں رہتی ہے ماں، اور بیٹا اپنے الگ گھر میں رہتا ہے۔ بیٹے کو بلایا ماں نے کہ بیٹا میرا 500 ریال بجلی کا بل آیا ہے، اور اتفاق کے ساتھ اس کے پاس تھے بھی آخری 500 ریال، مہینے کا بھی آخر ہے۔ تو بیٹا دل میں یہ سوچتا رہا، خیال آیا کہ ماں دوسرے بیٹے کو کہہ دے یا پھر اس بیٹے کو کہہ دے، مگر اس نے اپنی ماں کو زبان سے نہیں کہا، دل ہی میں سوچتا رہا۔ اچھا بل تو اٹھا لیا، جیب میں ڈالا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ سوچتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں، راستے میں مجھے موت بھی تو آ سکتی ہے، پھر تو یہ 500 ریال بھی میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ پھر واپس چلا گیا، بل ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ بل ادا کرنے کے بعد کہنے لگا، میرا اللہ مالک ہے۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اتفاق سے وہ شیخ صاحب کے پاس تھی۔ شیخ صاحب شاید اسے جانتے تھے، اس کی عبادت کو، اس کی نیکیاں، اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ اسے پتہ تھا۔ وہ اس کے پاس کام بھی کرتا تھا، شیخ صاحب کے پاس، یہی آدمی۔ تو جب میٹنگ سے فارغ ہوا تو اسے شیخ صاحب نے کہا، تم ذرا میری بات سننا، 5 منٹ مجھے دو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جانا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم پر قرض ہو چکا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، اسی شخص کو؟ تو وہ سر جھکا کر کھڑا رہا، یعنی اس کا جواب تھا جی ہاں۔ تو شیخ صاحب نے اسے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ اسے یہاں نہ کھولنا، اسے گھر جا کر کھولنا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا، اس نے وہ لفافہ کھولا تو اس لفافے کے اندر 50,000 ریال کا چیک تھا۔ وہ تو حیرت میں آ گیا اور خوشی میں آ گیا۔ وہ ماں کے پاس خوش ہو کر آ گیا۔ اسے اچانک ماں کی یاد آئی، واپس دوڑا اور ماں کے پاس چلا گیا اور کہا کہ ماں، میں نے آپ کا بل ادا کر دیا ہے، اور آپ کا کوئی اور بل ہو تو مجھے دے دینا، یا پھر کوئی اور کام ہو تو مجھے کہنا۔ اگر 1,000 ریال کا بھی بل آئے تو میں ادا کر دوں گا۔ اب دیکھیں، زندہ مثالیں ہیں، اگر ہم سمجھیں تو ہماری زندگی ہی بدل جائے، ہمیں زندگی کی سمجھ آ جائے۔ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ماں پر خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، چاہے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کم ہیں بچا کے نہ رکھو۔ آپ کے پاس آپ کی ماں ہے، آپ ماں پر خرچ کرو۔ آپ کے پاس اگر غریب رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس مال زیادہ ہے، تو آپ کل کے لیے نہ بچا کے رکھو، بلکہ ان غریبوں پر خرچ کر دو۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔